अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मदिहा मसूद। डॉक्टर मोईद पीरजादा के बैरून मुल्क होने की वजह से प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। हमारे आज के प्रोग्राम का बुनियादी नुक्ता मसला कश्मीर और इसका हल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मबनी होगा। कल के होने वाले सलामती काउंसिल के मुशावरती इजलास ने भारत की कलई खोल कर रख दी। न सिर्फ पूरी दुनिया ने भारतीय मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और साथ ही साथ भारत को यू टर्न लेने पर भी मजबूर किया। कल के सलामती काउंसिल के इजलास के बाद भारत के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए और साथ ही साथ भारतीय सफ़ीर सैयद अकबरुद्दीन ने यह भी माना कि जम्मू कश्मीर मुतनाज़ मसला है, जिस पर भारत का मौक़िफ़ ये था कि ये उनका अंदरूनी मसला है। दूसरी जानिब आज दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर सकता है और हम इसके मगरबी दुनिया को आगाह भी करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है जो कि OIC और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत के मौक़िफ़ को रद्द किया और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय आर्मी कमांडर LOC के पार से दराअंदाजी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और खदशा ये भी है कि भारत पुलवामा तर्ज पर कोई झूठा ऑपरेशन भी कर सकता है। उन्होंने मजीद भी बताया कि भारत पुलवामा तर्ज के झूठे ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह से तैयार और LOC पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर या जारियत करने की कोई कोशिश की तो पाक फौज भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मसला कश्मीर पर बातचीत को खैर मकदम करते हुए कहा कि ऐसा 50 साल में पहली मरतबा हुआ कि दुनिया के आला सिफारती फोरम ने इस मसले पर गौर व खौस शुरू किया है। तो आइए वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट लिस्ट को जो अहम मसले पर हमसे शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब को, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनके बाद शमशाद अहमद खान एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं और इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच तीनों साहिबान का। सबसे पहला क्वेश्चन शमशाद अहमद खान साहब आपके लिए, क्या भारतीय सफ़ीर सैयद अकबरुद्दीन का मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़े इलाका मानना भारतीय यू टर्न और पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक और कामयाबी है? जी, उनके पास कोई आर्गुमेंट है ही नहीं दलील वाली या अकल वाली, और आज उनकी एक पोजीशन होती है दूसरे दिन बदल जाती है। खैर वो तो छोड़ दीजिए कि भारतीय सफ़ीर क्या कह रहा था, वो तो उस वक्त मौके पर उसके पास और कुछ भी नहीं था जवाब देने के लिए। लेकिन हमें फोकस करना ये चाहिए कि जिस मकसद के लिए हम सलामती कौंसिल में गए थे, क्या हमारा मकसद पूरा हो गया? तो मैं ये समझता हूँ, और आपने अपने इब्तदाइये में बड़ी अच्छी तरीके से ये वाज़े कर दिया है कि हमारा मकसद बिल्कुल वाज़े हो गया है और पूरा हो गया है। और जो हम चाहते थे कि जो इंडिया ने इस वक्त बर्बरियत का एक सब चैप्टर खोल रखा है मकबूजा कश्मीर में, तो उसकी हकीकत सारी बाहर आ गई है और पूरी दुनिया की तवज्जो जुल्म व सितम पर है जो भारत की फ़ौज वहाँ पर कर रही है। सबसे बढ़कर यह है कि जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर सारी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंसर्न्ड महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स डिवीज़न है, ह्यूमन राइट्स डिवीज़न्स हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, और फिर UN के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप हैं, अनमोगेप वगैरह, उन सब से ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद फिर ये तशवीश का इजहार किया गया कि जो सिचुएशन है वहाँ पर उसको बदलने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में ये आर्ग्यूमेंट्स इंडिया के सफ़ीर की नहीं है, ये इसी तरह की धौंस जो है इंडिया की जो वहाँ की उनकी क़यादत है, असल वो हैं जो कुछ फ़ैसले कर रहे हैं। तो बैनुल-अक़वामी आलमी बरादरी की तरफ से अब जिस बात की ज़रूरत है वो यही है कि वो कोई अमली कदम भी उठाएँ। उन्होंने ठीक है ये मीटिंग कर ली, सिचुएशन पर गौर व खौज भी हो गया, सब हर चीज़ उनके नोटिस में आ गई है और बड़ी ताकतों को भी पता चल गया है। अब कोई अमली कदम की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर
कि कोई कमीशन बनाया जाए या कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हो। अब हमें आगे की तरफ चलना है और ये बात हमें जहन में रखने की ज़रूरत है कि पहला कदम उठाया जा चुका है और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि 54 सालों में 54 साल जो अब तक हुए हैं उनमें कश्मीर डेडिकेटेड मीटिंग पहले सलामती कौंसिल की नहीं हुई। ये एक वाहिद मीटिंग हुई है। इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी है 98 में, मगर वो कश्मीर स्पेसिफिक नहीं थी, वो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में थी 98 में। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है। और मौजूदा हुकूमत की असल बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये मीटिंग बुलाई गई थी तो चाइना ने बुलाई है, पाकिस्तान ने नहीं बुलाई। अरे भाई, मसला तो कश्मीर का था जिस पर ये फोकस रही है, वो किसी ने भी बुलाई हो, किसी ने भी बुलाई हो। और चीन ने हम ज़ाहिर है कि हमारी मदद करते हुए बुलाई है। और दूसरे जो बड़े मेंबर हैं P5 के, वो बहुत उनकी कोशिश थी कि रेजिस्ट किया जाए, उसके बावजूद मीटिंग का हो जाना, ये मेरे नज़र में तो एक मोजे से कम नहीं, बिग डील, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। जनरल साहब, व्हाट डू यू थिंक, इस इजलास के बाद अब होने क्या जा रहा है? 13 रोज से जायद हो गए, कश्मीर में कर्फ्यू लगा है, वहां पर खून की होली खेली जा रही है। जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया जाना था उस पर गुफ्तगू भी हो गई, मुशावरत भी हो गई। आपको क्या लगता है अब आलमी दुनिया क्या प्रेशर बिल्ड करेगी भारत पर? देखिए, मैं एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कश्मीर सेंटर स्टेज पे आया है, इंटरनेशनल फोकस में भी आया है। और कल जो उनके वज़ीर दिफा थे, जब उन्होंने ये कहा कि हम फर्स्ट यूज़ का रिकन्सिडर कर सकते हैं, तो इन वे उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी और अपनी आवाम को उन्होंने जो कोशिश की। लेकिन इससे ज़्यादा भी ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी नज़रों में ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए और कर दी जानी चाहिए, और है भी, कि इस धमकी का इफेक्टेड कौन है डायरेक्टली। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ईच अदर। और अगर ये आग भड़कती है तो फिर ये खिता तो जाएगा ही जाएगा, दुनिया भी जाएगी इससे। ये भी एक बड़ी अहम, मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने हमें ये कामयाबी बख्शी है। आइए इस तरफ कि भाई ये कहाँ आगे मुकदमे जी बात हो गई। हमारे कश्मीरी भाई अभी भी बंद हैं और उनके साथ जो जुल्म सितम है वो जारी है। ये दुनिया की जो कम्युनिटी है उसके बारे में मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। ये शमशाद साहब मुझे बेहतर बना सकते हैं कि दुनिया मफादात की है, रियल पॉलिटिक की हमें देखना चाहिए। अमेरिका के मफादात भारत के साथ, बरतानिया के मफादात भारत के साथ, फ्रांस के मफादात भारत के साथ। चीन एक वाहिद मुल्क है जिसके मफादात भी हैं और उनके आपस में कुछ तजादात भी हैं। और वो जो अगर ये लद्दाख का मसला है और दूसरे जो सरहदी मसाइल हैं, ये है। रूस जो है वो एक बड़ी कामयाबी जिसको हम नोटिस नहीं कर रहे, कि रूस जो हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, 71 में उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसने भारत की खुल के किसी किस्म की कोई ना मजम्मत की है इस तरीके से, ना ही उन्होंने उसकी मुखालफत की है। ये इन वे पाकिस्तान की एक ये कामयाबी भी है। और दुनिया में आपने देखे इस्लामी जो मुल्क है हमारे, या बरादर मुल्क है, सो कॉल्ड, अनफॉर्चुनेटली ना तो वो बरादर हैं ना ही वो उम्मा की इस तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव है कि हम उन पर कोई उम्मीद रखें। उनका भी बड़ा खुल के सामने आ गया है। तो पाकिस्तान को 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान जब भी खड़ा होगा अपने पांव पे खड़ा होगा। अगर कहीं से मदद आई तो चाइना की मदद आएगी। इसके अलावा दुनिया में वो लोग जो ये कन्विंस हो जाएंगे कि अगर भारत को ना रोका गया तो भारत के ये जो तौसीब पसंदी के जो अज़ाइम हैं ये फिर यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी जो बेसिक थ्योरी तो यही है ना कि इंडोनेशिया से लेकर और काश्मीर तक और से आगे तक सारा भारत ही है, महाभारत जिसकी बात कर रहे हैं। खंड भारत की पहले स्टेप में तो पाकिस्तान को अज़म करना चाहते हैं। तो दुनिया को जब तक ये समझ नहीं आएगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप से अगर ये जो इतना बड़ा वो बन रहा है, ये दुनिया की तबाही के लिए सारा सामान, ये अगर इकट्ठा ताकतवर होकर आगे चला तो फिर पाकिस्तान की तो दुनिया छोड़ दे, अपनी खैर मनाने की चाहिए दुनिया को। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आई हैं। हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए।
what is your take? آج وزیر خارجہ نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامہ رچا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پلوامہ میں بھی ایک ڈرامہ کیا تھا. کیا اسی طرز کا کوئی جعلی ڈرامہ، کوئی جعلی آپریشن بھارت سے ایکسپیکٹڈ ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس میں پہلے ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ایک ڈرامہ رچایا تھا کشمیر کی سری نگر میں اسمبلی پر حملہ کروا کے. یہ بہت بڑی پرانی روایت ہے. اس کے بعد دلی میں پارلیمنٹ پر حملہ کروا کے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ممبئی میں ٹرینوں کے ذریعے سے جس وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ ہمارے خطے کے بارے میں امریکہ کی طرف سے کوئی ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہوتا تھا، اچھی کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی تھی، تو ایسا واقعہ رچایا جاتا تھا ڈرامہ، جس سے پاکستان پر نیگیٹو لائٹ لائی جائے، پاکستان کو ایک منفی طریقے سے پروجیکٹ کرنے کے، اور سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی. ممبئی کی ٹرینوں پہ دھماکے ہوئے، سمجھوتا پہ ہوا، وہ سارے واقعات ریلیٹڈ تھے ہر اس ہائی لیول امریکہ کے وزٹ کے جو پاکستان یا اس خطے میں ہو رہا ہوتا تھا، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. حتیٰ کہ 2000 میں کلنٹن نے جب آنا تھا مارچ 2000 میں، تو اس وقت یہ چٹی سنگھ پورہ جموں میں ایک گاؤں سکھوں کا، وہاں ایک پوری میسیکر کروائی تھی اور اس کو سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی. تو اس قسم کے ڈرامے وہاں انجینئر ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور ابھی تو کہا ہے عمران خان نے خود آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ کوئی یہ انڈیا کوئی ایسا پلان ہے اس کا آزاد کشمیر کے ذریعے سے، جس طرح پہلے بالا کوٹ میں بھی کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں چکنا رہنا ہوگا، اور مجھے یہ یقین ہے ہماری فوج، ہماری پوری قوم چکنی ہے، اور انڈیا کو مایوسی ہوگی، بلکہ منہ توڑ جواب ملے گا اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہوئی. مظہر صاحب، اجلاس ہو گیا، مقصد تھا پیغام پہنچانا، وہ بھی پہنچ گیا. کارروائی تو اب دونوں ممالک کو کرنی ہے، مل بیٹھ کر بات کرنی ہے اگر ہو سکے تو. مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے انہیں فورس کون کرے گا؟ کیونکہ دونوں جانب تو ہم دیکھتے ہیں اگریسو ٹون ہے، اور قراردادیں بھارت نہیں مانتا، کوئی سننا نہیں چاہتا، اور پاکستان بھارت کے ساتھ اب خود بات نہیں کرنا چاہتا. تو کون انہیں ایک ٹیبل پر بٹھائے گا کہ میوچلی گفتگو کر کے اسے حل کیا جائے مسئلے کو؟ دیکھیے، ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو دنیا کی سپورٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک بڑی کامیابی ملی کہ یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، 15 اراکین میں سے کسی نے اس کو اپوز نہیں کیا، اور یہ ڈیبیٹ ہوئی، اور یہ ایجنڈے کا واحد حصہ بھی تھا. اور اس کے اوپر وہ ٹھیک ہے کہ کوئی بیان جاری نہیں ہوا، کوئی قرارداد وہ نہیں ہوئی اس طریقے سے، لیکن اجلاس کا ہونا، اس ایشو کو ڈسکس کرنا، کنسیڈر کرنا، اور اس کے بعد یو این ایجنسی کے تھرو ایک بیان جاری کرنا، یہ اتنے دنوں میں، یعنی 10 دن کے اندر، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو آپ پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ شمشاد صاحب یہاں موجود ہیں، جنرل مصطفیٰ موجود ہیں، دیکھیے ڈپلومیسی میں کوئی بہت جلدی ہمیں کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. ابھی ان ساری سیکورٹی کونسل کے جو اراکین ہیں، ان سے ہمیں رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے، چیزوں کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. ابھی چیزیں آگے نہیں بڑھی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو انڈیا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، آپ کے لیے 2 فنڈامنٹل ایشوز ہیں جن کو آپ سیریسلی ایڈریس کریں گے تو اصل ایشو کی طرف آپ آئیں گے، اور وہ ہے پولیٹیکل سلوشن. لیکن اس وقت دنیا سب سے زیادہ الرٹ کس چیز پر ہے؟ وہ ہے کہ وہاں جو سنگین وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں، اور اس کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ماضی میں بدقسمتی سے ہم نے وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھیں اس کو دنیا میں اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں بعد 2018 میں رپورٹ آئی ہیومن رائٹس کی سنگین وائلیشن کی، اور اب پھر دوبارہ آئی ہے. ایک تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ وہاں جو کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، جہاں سے سٹوریز نہیں آ رہی، وہاں کے خود انڈین جرنلسٹ جو وہاں گئے تھے، انہوں نے آ کے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے آ کے جو بتایا، اور اس کے بعد وہاں آج بھی انڈیا میں کوئی 200 کے قریب دانشوروں کا، ادیبوں کا، صحافیوں کا بیان جاری ہوا ہے اس حوالے سے. تو ہمیں جس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہندوستان جو انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، وہاں کا پورا جمہوری سیکولر کلچر ختم ہو گیا ہے، اور پھر میڈیا کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ.
اس کا پولیٹیکل سلوشن ابھی کوئی جلدی نہیں آنا، اس میں وقت لگے گا اس چیز کے اندر. لیکن اصل چیز یہ کہ آپ کی انگیجمنٹ کتنی ہوتی ہے، جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کس حد تک سپورٹ ملتی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیے دنیا میں دونوں انتہائی انپریڈکٹیبل رولرز ہیں، انڈیا کے نریندر مودی اور یو ایس کے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن اگین مظہر صاحب وہی بات کہ کس طرح سے بھارت کو کنونس کیا جائے گا، کیونکہ بھارت تو یہ پہلے یہی کہتا رہا کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اندر کا مسئلہ، ایون وہ پاکستان کی انٹرفیرنس اور امریکہ کی جو ثالثی کی پیشکش ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کر چکا. تو کس طرح سے بھارت کو کنونس کیا، پاکستان کو سارے ایفرٹس کرنے ہوں گے؟ دیکھیے آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے تو وہاں ہٹائیں، وہاں یو این فورسز بھلے بھیج دیں، وہاں دیکھیں، وہاں ذرا کرفیو ہٹائیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی. وہاں جائیں، مشن بھیجیں، یو این مشن بھیجیں. آپ معلوم کریں اگر وہ وہاں آپ کے یو این مشن کو نہیں الاؤ کر رہے تو اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کو دنیا کو باور نہیں کرائیں گے اور دنیا کو فورس نہیں کریں گے، کنونس کرنے کی بات نہیں ہے، دنیا کو آپ نے یہ باور کرانا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ریکگنائز بائی انڈیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ریکگنائز بائی دا یو این کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو یونیلیٹرلی ایک شخص نے، ایک حکومت نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس سے وہ قبضہ خالی کرانا ہے آپ کو. تو اصل میں آپ کی ڈپلومیسی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. آپ اور ڈپلومیسی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ یو این سیکورٹی، اگلے ماہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کی تیاری ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو خود جانا چاہیے یو این جنرل اسمبلی میں، وہاں جا کے دنیا کو بتانا چاہیے ان چیزوں کو. ہمارا اصل چیز یہ، باقی انڈین ایگریشن اس کے لیے ہم آپ کی فورسز تیار ہیں، الرٹ ہیں. پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے، پولیٹیکل کنسنسس ہمارے یہاں بہت ضروری ہے. آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی، بہت زیادہ ہمیں ہسٹیریا بھی نہیں کریٹ کرنا چاہیے. دیکھیے جب بہت زیادہ ہسٹیریا کریٹ آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی اکانومی پہ اثر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کی کیا حال ہوئی ہے. تو ہمیں بہت تحمل سے کام لینا چاہیے. بالکل پاکستان کو تحمل سے کام لینا چاہیے، لیکن نیوکلیئر وار کے بعد نیوکلیئر پالیسی بدلنے کی دھمکی بھی دے چکا ہے. اسی پر ہم کامنٹ لیں گے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جنرل صاحب آپ کہیے گا، بھارت نے اجلاس رکوانے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی اور اجلاس سے پہلے دھمکی دی گئی کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، اور اب یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو نیوکلیئر پالیسی کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے خطے میں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت جو ہے وہ جنگ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش یہی ہے؟ دیکھیے ایک تو جو راجناتھ صاحب ہیں، ہمیں میرے خیال ہے سب کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ نے دو بڑے کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کی توجہ اس خطے کی طرف مبذول کرائی ہے جہاں پر دنیا کی 8 ایٹمی ریاستوں میں سے 4 رہتی ہیں یہاں پر، اور ہمسائیگی ہے تینوں کی مدد کہنا جب بنا سانجھا نہ چارندہ ہے. تو راجناتھ صاحب کا جو پاگل پن ہے وہ صرف اس خطے کو نہیں بلکہ دنیا کو بھسم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ بڑی اس لیے میں کامیابی کہتا ہوں پاکستان کی کہ پہلے تو ایک تھا وہ مودی اور امیت اور ساتھ ڈوول، یعنی کہ ایک میوچل شورڈ ڈسٹرکشن جو ایک ڈاکٹرن تھا نیوکلیر، اس کو ایک اور نئی انہوں نے میننگ دے دیا، جب ایک بیٹ بنتا ہے. انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی بیچ میں. اب اس کا امپیکٹ اس ریجن میں بھی ہے اور اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل بھی ہے، کیونکہ دنیا کو بھی بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک اس قسم کی حماقت کا سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے ہمارے ہم جیسے لوگ تو بات کرتے رہتے ہیں نا، ہماری لیڈرشپ میں اکراس دا ڈیوائڈ کبھی اس قسم کی بات نہیں کی کہ ہم نیوکلیر یہ کر دیں گے تو نیوکلیر وہ کر دیں گے. وہ ٹھیک ہے، نارمل ایم این ایز ایم پی ایز یہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو نیشنل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ آرمی کی ہے چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، اس نے کبھی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. اور
عمران خان صاحب اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے آپ ہلاک اختلافات کر لیں، لیکن ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح کا پاگل پن پوری دنیا کو تباہ کر دے گا، اس لیے بڑی محتاط بات کرتے ہیں یہ۔ تو پاکستان کے لیے ایک جو ان بلٹ جو انہوں نے پرووائڈ کر دیا نا سارا پاکستان کے لیے، جب وہ نیریٹو پاکستان کا ڈیولپ ابھی ہو رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، کافی حد تک اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، اس میں یہ بھی پاکستان کو بلڈ ان کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دنیا اس چیز کو خطر کو سمجھتی ہے۔ جو ویسٹرن ورلڈ ہے انہوں نے دیکھا ہوا کیا ہو سکتا ہے، امریکہ جانتا ہے، جاپان جانتا ہے، تو اس لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پہلے مودی صاحب نے اپنی حرکت سے کشمیر کو سینٹر سٹیج پہ لے آئے ہیں، اب وہ یو این سیکورٹی کونسل میں ڈسکس ہوا ہے اور تقریباً تمام کیپٹلز آف ورلڈ میں ڈسکس ہوا ہے۔ رچرڈ باؤچر جو امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہے پاکستان میں، ان کا کل میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد بھارت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ بھارت کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذمہ دار شخص جو عہدے پر رہا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو سارا سمجھتا ہے، ایک سٹیج پہ وہ بھارت کے جو بیانیے کو تسلیم کرنے والے لوگوں میں شامل تھا اور پاکستان میں پریشر ڈالنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ آج جب وہ بھی یہ کہہ رہا ہے تو امریکہ کا جو انٹیلیجنسیا ہے یا ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو بھی یہ بات سامنے آئے گی ان کے، تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہماری ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح بھی آج شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک کشمیر ڈیسک بنائیں گے، ایک پرو ایکٹیو قسم کی ٹیم سامنے رکھیں اس کو، اور اس کو ڈیلی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے شام کو پتہ کرنا چاہیے کیا کیا آپ نے، کہاں گئے آپ لوگ، کیسے کیا ہمارا۔ اور دوسرا جو بہت عام کل بھی ڈسکس ہو رہا تھا، میں اور شمشاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو ہمارا خطہ ہے آزاد کشمیر، یہاں سے میں اپنی تمام سیاسی قوتوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز گیٹ آؤٹ آف فرام وہاں سے، وہاں پہ اپنا گند مت لے کے جائیے، وہاں پہ آزاد کشمیر کی جو انڈینس لیڈرشپ ہے اس کو بھرنے دیں، جو بھی ان کی سیاسی وابستگیاں ہوں گی، پاکستان تو خیر ان کے ساتھ ہے ہی ہے، تو ان کو جب دیں گے تو لوگوں کا سٹیکس زیادہ ہوگا۔ آزاد کشمیر کو آپ ڈیولپ کروائیں، اس کے لیے اگر آپ کو ایکسٹرا سٹیپ جانا پڑتے جائیں اس کے بعد۔ پاکستان کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے جانا، کیونکہ انٹرنیشنل جو ڈیاسپورا ہے پاکستان، ٹھیک جی میں کہہ رہا ہوں ایک چیز جو پاکستان کا ڈیاسپورا ہے پوری دنیا میں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے سیاسی بنیادوں پر، خدا کے لیے ان سے بھی پیچھے ہٹیے، ان کو اکٹھے ہونے دیجیے۔ وہی لوگ ہیں جو کشمیریوں کو ساتھ ملا کر، اپنے جو سکھ ہمارے بھائی ہیں ان کو ساتھ ملا کر، اور یہ دالس قسم کی ٹیم جو ہندوستان سے بہت زیادہ اس وقت ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مودی صاحب کی سے، ان سب کو ساتھ ملا کر انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پریشر ڈالنے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان کے امبیسڈر بن سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے سٹیپس جو بڑی آسانی سے بالکل ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان کو اب کوئی بھی مومنٹ ضائع نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کامنٹ آ گیا۔ مظہر صاحب، آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، جیسا کہ وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ کشمیر ڈیسک بنے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر ڈیسک کس طرح سے ہیلپ فل ہوگا؟ کیا اب یہ جو اجلاس ہوا ہے، مشاورتی اجلاس بند کمرے میں ہوا، یہ اجلاس آگے بڑھ کر جنرل اسمبلی میں بھی جائے گا، پھر وہاں پہ تقریباً جو 199 ممالک ہیں وہ بھی اوپن ڈسکشن کر پائیں گے کشمیر ایشو پر؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ معذرت خواہ ہوں کہ جنرل مصطفیٰ اور شمشاد صاحب کی میں بات بریک کے بعد سن نہیں سکا کیونکہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ میری اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کشمیر کی بنیادی پالیسی آپ کی کیا ہے۔ آپ اپنی بنیادی پالیسی بنائیں۔ جب آپ ڈیسک بناتے ہیں تو آپ کو صرف کشمیر ڈیسک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو ہمیشہ سے ماضی میں ایک آپ کا فلا رہا ہے وہ یہ کہ ماضی میں ویسٹرن میڈیا میں آپ کی اس طرح سے کوریج نہیں ہو پائی، مقبوضہ کشمیر کی اس طرح سے کوریج نہیں ہو پائی جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو آپ کو ایک اسٹرانگ میڈیا ڈیسک کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو پریس اٹاچیز ہوتے ہیں وہ ان کا کام پریس کے علاوہ باقی سب چیزیں وہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ انٹرنیشنلی پچھلے کئی سالوں میں کتنے انٹرنیشنل میڈیا میں کشمیر ایشو کو آپ کی کوئی کنٹریبیوشن رہی ہو، آپ کی ایمبیسیز کی کوئی کنٹریبیوشن رہی ہو کہ اس کے حوالے سے اس طرح کا نیریٹو، آپ کا نیریٹو جو ہے وہ فورن میڈیا کے سامنے آئے۔ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا وہاں کا ہے دنیا بھر کا، آج ہم بی بی سی کا کنٹریبیوشن کو ہم پریز کر رہے ہیں، CNN کے کنٹریبیوشن کو پریز کر رہے ہیں، ہم واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، جتنے بھی فورن میڈیا ہیں، تو ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کبھی جب آپ کے اوپر بھی کرٹیکل ہوتے ہیں تو اسے
ہمیں بالکل ایک باعث کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جس طرح آج شاہ محمود صاحب کہہ رہے تھے خدا کے لیے پاکستانی میڈیا کو انڈین میڈیا سے کمپیئر نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں. ہم پاکستان کا میڈیا ووکل بھی ہے، اگر وہ آپ کی کچھ چیزوں پہ کرٹیکل بھی ہوتا ہے تو اس کو کرٹیکل رہنے دیں. جب ایک میڈیا کرٹیکل ہوتا ہے تو اس کا انالیسس زیادہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ایز اے میڈیا پرسن میں یہ کہہ سکتا ہوں بی بی سی کی اسی لیے کریڈیبلٹی بھی ہے اور بی بی سی کو اسی لیے لوگ مانتے بھی ہیں. تو یہ چیزیں ایک تو ہمیں بہت اسٹرانگ میڈیا ڈیسک کی ضرورت ہے اپنی ایمبیسیز کے اندر. بہت اسٹرانگ. اگر آپ کشمیر ڈیسک بنا رہے ہیں تو اس کو خالی ایک نوکری کے طور پہ نہ لیں، اس کو ایک مشن کے طور پہ لیں. جن لوگوں کو آپ بھیجیں ان کے اندر وہ کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے، وہ نالج بھی ہونی چاہیے، وہ ڈیپتھ بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے صرف وہاں لوگوں کو ایک جاب کے طور پہ بھیجا تو آپ کاؤنٹر پروڈکٹیو بالکل چیزیں ہو نوکری سکتی نہیں ہیں. بلکہ اب جذبے کی ضرورت ہے اور یہی ہائی ٹائم ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا ٹیک آ گیا. شمشاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب بھی کشمیر ایشو کی بات کی گئی تو شملہ معاہدہ اڑیا گیا. اب جیسا کہ روس نے بھی یہی کہا ہے کہ شملہ معاہدے اور اعلامیہ لاہور کے تحت ہی پاکستان اور بھارت کو کشمیر ایشو کو سالو کر لینا چاہیے. موجودہ حالات کے تحت آپ کیا سمجھتے ہیں شملہ معاہدہ کتنا مؤثر ہے؟ دیکھیں موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں یہ شملہ معاہدے یا لاہور ڈکلیریشن سے زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ مظہر عباس نے کی ہیں. میں اپنی توجہ اس طرف مبذول کرنی چاہوں گا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی درست باتیں کی ہیں اور کہ یہ ابھی ہم منزل تک نہیں پہنچے، ابھی سفر شروع ہوا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان پہ عالمی برادری کی توجہ سسٹینیبل بنیاد پر ہمیں مرکوز رکھوانی ہوگی. اس کے لیے ٹھیک ہے میڈیا کا رول بہت پیوٹل ہوگا اس میں، اور ہمارا میڈیا ماشاءاللہ بہت افیکٹو ہے اس بارے میں. اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ میڈیا میں کرٹیکل وائسز بھی ہونی چاہیے. میڈیا کی آزادی ایک بڑے اہم ستون ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا. تو یہ ایک جگہ. لیکن جو اصل چیز ہے کہ ٹھیک ہے باہر ہمیں بہت کچھ توجہ دلانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک اصول سامنے، ایک پرنسپل ہے بنیادی، وہ سامنے رکھنا ہوگا کہ باہر جو آپ کا چہرہ ہوگا آپ کی کریڈیبلٹی کی خاطر، اس چہرے کی رونق جو ہے یا اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کا سارا 100% بنیاد اس کی اس بات پر ہوگی کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں. ابھی تو ہم بہت کھوکھلے ہیں اندر سے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو. یعنی اتنی کمزوریاں ہیں ہم میں اس وقت. اسی وجہ سے تو دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ جو مودی کی جرت ہوئی ہے یہ سب باتیں کرنے کی، وہ صرف اس وجہ سے جس قسم کا ماحول ہم نے اندر سے پیدا کیا ہوا ہے. ایک تو اکانومی نے ہمیں لیڈ ہوئے ہیں بیکاز آف دی لیگسی، جو قرضے اپنے سر پر چڑھائے ہوئے ہیں، کرپشن انتہا کو پہنچی ہوئے. ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، ان سے نجات پانی ہے تاکہ ہم اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہوں، ہمارے چہرے میں کچھ اپنا خون دوڑے، رونق آئے تو دنیا ہماری طرف متوجہ ہوگی. اگر ہم وہ بیمار پیلا سا چہرہ لڑکھڑاتے ہوئے دنیا کے پاس کشمیر کا مقدمہ لے کے جائیں گے، وہ چھوڑو جی، کوئی توجہ نہیں دے گا. اگر آپ نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے خود اپنے آپ کو مضبوط کرو تو دنیا سنے گی آپ کو اور دنیا آپ پر یقین کرے گی. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جل صاحب نے، غلام مصطفیٰ نے بھی بات کی آزاد کشمیر کے بارے میں. میں بالکل متفق ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہماری جو سیاست ہے نیرولی بیسڈ، نیرو بنیادوں پر جو سیاست ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر تو ابھی اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے، اس کو لیٹ اٹ ریمین فار کشمیریز. اور اس جو آزاد کشمیر کا جو ٹکڑا ہے اس کو ہمیں دوسرے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے ایک مثال بنانی ہے. اس کے لیے ہم بہت کچھ اپنے ملک میں، بہت کچھ بڑے بڑے ہائی ویز، موٹر ویز بنا رہے ہیں، ڈی ایچ ایز بنا رہے ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے. لیکن کیا آزاد کشمیر پر وہ توجہ نہیں دے سکتے جن ہنگامی بنیادوں پر اب موجودہ حکومت نے کرتارپور کی کوریڈور بنائی جا رہی ہے؟ کیا ان ہنگامی بنیادوں پر ہم اسلام آباد سے مظفر آباد کی جو سڑک ہے اس کو اس
तरह की सड़क नहीं बना सकते कि आदमी 2 घंटों में वहाँ पहुँच जाए। मैं कई दफ़ा सफ़र करता हूँ तो 7-8 घंटे लग जाते हैं, रास्ते में कई जगह रुकना पड़ता है, ट्रैफिक कितनी है, टूटी हुई सड़क है सारी। हमने कभी ये बातें नहीं सोची, बुनियादी चीज़ें। वहाँ अस्पताल सिर्फ मिलिट्री का हॉस्पिटल है, वरना प्राइवेट अस्पताल भी कोई नहीं है। स्कूल जो हैं वो जो कश्मीरी बेचारे डायस्पोरा बाहर से वो आके बनाते हैं। ये चीज़ें हैं कि जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती हैं, मगर हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ये बातें नहीं, कभी अस्पताल यानी अच्छे अस्पताल बने। तो इन चीज़ों पर गौर करना होगा। अंदर से आप मजबूत होंगे, डोमेस्टिक कंसोलिडेशन के ज़रिए फंडामेंटल्स को फिक्स करेंगे, करप्शन से निजात हासिल करेंगे और लॉ को इक्वली अप्लाई करेंगे हर एक पर, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या तमीज़ के बगैर, तो फिर दुनिया आपकी बातों पर यकीन करेगी। कश्मीर का मुकदमा लड़ना है तो ये पहलू आप अपने सामने ज़रूर रखिए। बिल्कुल, अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी स्ट्रांग करेंगे, तभी दुनिया को हम कन्विंस कर सकेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब भी ज़रूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैरून मुल्क के दौरे करें और इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी कन्विंस करें कश्मीर इशू पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जानल साहब, आप फरमाइएगा, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, P5 के कहने पर इजलास बुला लिया गया और फर्स्ट स्टेप पाकिस्तान के लिए क्लियर हुआ, सिफारती फतह भी हो गई। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो मजम्मत कर रहा है या फिर तशवीश, बातों से बात आगे नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है अब क्या कलेक्टिव एफर्ट्स करने हैं कि कलेक्टिव वे में ये बात आगे जाए और आलमी दुनिया भी यकजबान होकर कश्मीर इशू पर बात करे? देखिए, दोनों दोस्त मेरे मज़हर भी और शमशाद साहब ने भी और हमने सब इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ हैं कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू हुई है पाकिस्तान की, ये काफ़ी सारा डिस्टेंसेस ने कैच अप करना है, क्योंकि ये तो हमारी एफर्ट ऑल थ्रू होनी चाहिए थी। मोदी साहब ने मौका फराहम किया और हम अभी शुरू कर रहे हैं इसको। तो इसके लिए जो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, आपको स्पीड भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी इक़दामात ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ नेशनल लीडरशिप को उसके बारे में क्लियर होना चाहिए और उसको 1, 2, 3, 4 स्टेप के तौर पे, टाइम लाइन्स के तौर पे लेके करें। ये सिर्फ ना हो कि बयानात की हद तक हम रह के चले जाए इसमें। ये तो आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट है। बाकी जो नेशनल यूनिटी है, एक मैं समझता हूँ, अभी हमने बात की, डॉक्टर साहब ने इतना, शमशाद साहब ने बात की, पहले मैं ही बात कर चुका हूँ। देखिए, मैं इंतहाई दुख के साथ ये बात करने लगा हूँ और मुझे जो सबसे बड़ी तशवीश है मोदी साहब से नहीं हुई तस्वीर, दुख मुझे इस बात पर हुआ कि कौमी मफादात के जो सबसे अहम आपका मसला बना, उस वक़्त कौम इतनी मुंतशिर नज़र आई। मोदी साहब ने एक नहीं, दो नहीं, कई मौक़े फराहम किए कि जिनको हम बुनियाद बनाकर इसको एक कौम के तौर पर कौमी वहदत, यकजहती को हम परवान चढ़ा सकते थे। हमने उस वक्त तवज्जो नहीं दी। हमने इंसाफ की बात की, इंसाफ को आगे लेकर नहीं चले, तालीम को आगे लेकर नहीं चले। तालीम का तो हमने तकरीबन बेड़ा गर्क कर दिया है उसको, और अब वो उसको संभाला। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी कौमी यकजहती के लिए बड़ा ज़रूरी है, हमें वो करना है। ताकि देखिए, ये सब कुछ टाइम्ड है। ये मोदी साहब ने जो कुछ भी किया है इस वक्त इंडियन हेल्थ कश्मीर में, वो एक मकसद के तहत आगे आए हैं। हमें वो मकसद भी समझना है और मोदी साहब को हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि वो इस जगह पे कंसोलिडेट कर जाएं, जिसमें आपको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तो आपका जारी है, आपको बाकी तैयारी भी करनी है। और बाकी तैयारी में मैं चूँकि फौज, मैं ये बात करना शायद मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपकी सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट, सब कुछ है उसमें। अगर आप जब ये बात करते हैं कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, तो आप एक ऐसी ऑप्शन टेबल से हटा देते हैं, क्योंकि लड़ाई को वो कहते हैं डिप्लोमेसी बाई अदर मीन्स। शमशाद साहब मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे। तो आपको उसकी, ठीक है हम लड़ाई नहीं चाहते, कौन पागल होगा जो बात करेगा ये, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हैं, जब तक कौम दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम नहीं देती, जो जल राहील शरीफ ने, अगर आपको याद हो, मोदी साहब के जो बयान थे कि भाई गिलगित बल्तिस्तान से फ़ोन आते हैं, बलूचिस्तान से फ़ोन आते हैं, वो गिलगित गए थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने एक बात की थी कि हम पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त में आखिरी हद तक जाएंगे। और उससे ज़्यादा हम ये था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे भी आगे। जिस दिन दुनिया को ये यकीन हो जाएगा कि ये कौम जो ये बात जनरल राहील ने की थी उसके मुताबिक तैयार है, लड़ना नहीं चाहती
لیکن ضرورت پڑے گی تو آخری حد تک نہیں، اس سے آگے جانے کو بھی تیار ہے. آج واضح کر دیا ہے بھارت کو کہ ہر دم تیار ہے اور پاکستانی قوم اگر ساتھ دے گی تو ہماری فوج ہمہ وقت تیار ہے. مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے، سلامتی کونسل کا کیا رول تھا؟ کیا ان کا رول اینڈ ہو گیا کہ ایک کانفرنس بلائی، مشاورتی عمل کیا گیا، یا واقعی یہ نیکسٹ لیول پر جا کر انڈیا کو پریشرائز کر سکتے ہیں P5 اور باقی 10 ممالک بھی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے. رول تو ان کا ظاہر ہے جو ماضی میں ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ توقعات تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے. ہمیں ظاہر ہے سب سے پاورفل باڈی ہے اور ان کو ہمیں مسلسل پرو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، 2-3 چیزیں یاد رکھیں. دیکھیے، بھارت میں انتہا پسندی، مودی کا بھارت میں وزیر اعظم بننا بھارت کی انتہا پسندی کی انتہا ہے. اور ایک ایسے ٹائم پہ مقبوضہ کشمیر میں کارروائی ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے کہ اس سے آپ کا پازیٹیو یہ نکلتا ہے کہ اس وقت کشمیر یک زبان ہے بھارت کے خلاف. یعنی وہ ساری وائسز جو کسی وقت میں انڈین نیریٹو کو سپورٹ کرتی تھیں وہ بھی آج دوسری طرف کھڑی ہیں. تو یہ اس میں سے آپ پازیٹیو نکال سکتے ہیں. آپ کا پازیٹیو یہ ہے کہ آپ نے بڑی لمبی طویل جنگ لڑ کے پاکستان سے دہشت گردی کو شکست دی ہے اور انتہا پسندی کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں. آپ نے اس فرنٹ پہ بہت زیادہ ویجیلنٹ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو دوبارہ اس طرف نہ دھکیل دیا جائے. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اصل انتہا پسند ملک کون ہے، اصل انتہا پسندی کہاں ہو رہی ہے، اصل ریاستی دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے، اصل وہ وائسز جو کل تک آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کھڑی تھیں وہ کیوں آج جو ہے وہ حریت کانفرنس کے قریب نظر آتی ہیں. تو آپ کو ان چیزوں کو بلڈ کرنا ہے. جب دنیا کے سامنے آپ جائیں، جس طرح ابھی غلام مصطفیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے، سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، جب میرے سامنے کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے میں اسے دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے اور کریڈیبلٹی بنتی کیسے ہے کہ میں بیگر نہیں چوزر بنوں. چوزر بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ چوزر بننے کے لیے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی آنی بہت ضروری ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی ضروری ہے. آپ کا دنیا یہ مانے کہ آپ کا مضبوط سیاسی استحکام ہے، آپ کیا ایک مضبوط معاشی استحکام ہے. آپ ظاہر ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم میجرز نہیں ہیں، یہ لانگ ٹرم میجرز ہیں، لیکن ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نہیں انحصار کریں گے. ہم قربانی دے کے لیکن انحصار نہیں کریں گے دوسرے اس پہ. اس کے لیے وقت چاہیے. تو کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کا مقابلہ ایک ایسے ملک سے ہے جو تمام تر انتہا پسندی کے باوجود وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، یہ اکنامک ورلڈ ہے، اس نے اس مارکیٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو اس کے درمیان سے آپ کو چیزیں نکالنی ہیں. تو آپ کے چیلنجز بڑے ہیں، لیکن آپ کو جس طرح بھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں مودی نے پرووائڈ کر دی ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ اس تحریک کو بھی سیاسی طور پہ بھی اس تحریک کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کی انڈیجنس موومنٹ میں اور جان پڑ گئی ہے کیونکہ اب وہاں کوئی پرو انڈیا نہیں رہا. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے مثبت پہلو ہے، اسی کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے. اوکے، تھینک یو سو مچ. شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ تینوں صاحبان کا. پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت. کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.